افغانستان پاکستان کے دشمنوں کو مسلسل سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان اب ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کو ایک سکے کے دو رخ تصور کر رہا ہے۔ رات کو پاکستان نے ایک بار پھر پاکستان کے فائٹر جیٹ نے شدید بمباری کی ہے افغانستان کے 4 مختلف مقامات 4 مختلف صوبوں پہ، جہاں پہ افغانستان کے برگیڈ ہیڈ کوارٹر اور کور ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ان کے آئل سٹوریجز کو پاکستان نے نشانہ بنایا ہے۔ متعدد دہشت گرد اور افغان سیکیورٹی فورسز ان حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان، ایران اور امریکہ کی اس جنگ میں جو خلیجی ممالک اور ایران کے مابین بد اعتمادی پیدا ہوئی ہے، پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جس کی کریڈیبلٹی دونوں طرف ہے، خلیجی ممالک میں بھی اور ایران میں بھی۔ بات کریں گے ناظرین اس ٹائم پہ جو ایران مشکل صورتحال میں پھنسا ہوا ہے اور ایران کی جو صاف جیت دکھائی دے رہی ہے، جس ایریا پہ ایران کا اب تک قبضہ ہے، جیت کا تعین اسی علاقے نے کرنا ہے۔ ڈیٹیل میں ناظرین بات کریں گے ان دونوں ایشوز پہ جو پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا ہے اور جو اس ٹائم پہ ایران اور خلیجی ممالک کے مابین جو دوریاں ہیں جو پاکستان اس میں کردار ادا کر رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ناظرین آج 13 فروری 2026 جمعے کا مبارک دن ہے۔ پاکستان نے ناظرین سٹرائک کی ہے افغانستان کے 4 صوبوں میں۔ دارالحکومت کابل میں پاکستان نے سٹرائک کی ہے، وہاں پہ اور ساتھ قندھار میں جو وہاں پہ امیر المومنین افغان حکومت کے وہیں پہ مقیم ہوتے ہیں، وہاں پہ حملے کیے ہیں، پکتیا میں حملے کیے ہیں اور خوست میں حملے کیے ہیں۔ یہ پاکستان نے آپریشن ضرب للحق جو ہے اس کے تحت پاکستان نے یہ کارروائی کی ہے۔ 12 اور 13 کے درمیانی شب جو 12-13 مارچ کے درمیانی شب جو پاکستان نے کارروائی کی ہے، جو 4 ٹھکانوں کو پاکستان نے نشانہ بنایا۔ کابل میں پاکستان نے 313 کور کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جس میں کافی تباہی ہوئی ہے۔ اسی طرح پاکستان نے ناظرین جو قندھار میں تراؤ میں دہشت گردی کی کیمپ کو مؤثر کارروائی وہاں پہ کی ہے، اس کو تباہ کیا ہے، اور قندھار میں ایئر فیلڈ کی جو آئل سٹوریج سائٹس ہیں اور لاجسٹکس ہیں ان کو پاکستان نے نشانہ بنایا، ان کو تباہ کیا ہے۔ پکتیا میں پاکستان نے شیرناؤ جو دہشت گردی کا کیمپ ہے، اڈا ہے، اس کو پاکستان نے تباہ کیا۔ تو پاکستان نے ناظرین جو کارروائیاں کی ہیں، کابل میں افغان حکومت کے 313 برگیڈ ہیڈ کوارٹر سمیت متعدد مقامات کو وہاں پہ نشانہ بنایا۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ان حملوں کی فضائی کارروائی کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان ناظرین مسلسل افغان حکومت کو دہشت گردوں کے حوالے سے، جس پہ ہم کئی پروگرام کر چکے ہیں، کہ پاکستان کے شدت پسند ٹی ٹی پی کے کالعدم جماعتوں کے، لشکر اسلامی کے، جماعت الحرار کے، ٹی ٹی پی کے اور حافظ گل بہادر گروپ کے، ان کی قیادت اور ان کے شدت پسند کمانڈر افغانستان میں مقیم ہے۔ اب تو افغان حکومت نے بلوچستان کے جو ملیٹنٹس ہیں، جو بلوچستان کے جو دہشت گرد ہیں، جو بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ ہیں، ان کے جو کمانڈرز ہیں اور ان کے سربراہان ہیں اور ان کے جو اہم رہنما ہیں جو شدت پسند دہشت گرد ہیں، ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ پاکستان مسلسل افغان حکومت کو بتا رہا ہے، مگر افغان حکومت اور پاکستان کے مابین جو ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ افغان حکومت کو ان کے لیے بڑی مشکل ہے پاکستان کے ان جہادی تنظیمیں اسپیشلی جو ٹی ٹی پی ہے، لشکر اسلامی ہے، جماعت الحرار ہے، حافظ گل بہادر گروپ ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنا ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے اور افغان حکومت اپوزیشن اپنے مقابلے میں نہیں چاہتے۔ اب پاکستان کی جو کارروائیاں مسلسل وہاں پہ چل رہی ہے، یہ 4-5 دن پاکستان نے کوئی بڑی کارروائی، فضائی کارروائی نہیں کی تھی۔ ڈرونز کی کارروائی اور پاکستان کے جو ATGM تھے ان سے جو کارروائی کی گئی تھی، ٹینک سے پاکستان نے جو کارروائی کی تھی اور آرٹلری جو پاکستان نے استعمال کیے تھے، وہ بارڈر کے سرحدی علاقوں پہ مسلسل ہو رہی تھی۔ مگر یہ ایک بڑی سٹرائک پاکستان نے کی ہے، اور افغانستان کے جو خبریں تو مختلف آ رہی ہیں کہ فلاں کمانڈر بیچ میں ہلاک ہو گیا، فلاں ہلاک ہو گیا، کوئی تصدیق اب تک نہیں ہوئی۔ یہ جو مقامات ہیں ان پہ حملے کیے گئے ہیں، جو اسپیشلی ان کے ایئر فیلڈ کی جو آئل سٹوریج تھی اس کو پاکستان نے تباہ کیا ہے۔ ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں ناظرین کہ افغان حکومت کے اتنی ان کی طاقت نہیں ہے کہ جس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کا فلاں علاقہ ہم لے لیں گے، اٹک تک گھس جائیں گے، اگر ہمیں حکم ملا ہم پشاور میں داخل ہو جائیں گے۔
سوائے خودکش کو بھیجنا، فینسنگ کے کاٹ کے پاکستان میں داخل ہونا، گوریلا وار کرنا، گات لگائے بیٹھے ہونا، یہی تک یہ منحصر ہے۔ آج جو پاکستان نے رات کو جو حملے کیے اس کے بعد ان کے پاس جو چند ڈرون جو دشمن ممالک نے ان کو دیے وہ انہوں نے کوہاٹ میں کینٹ کی طرف بھیجے ہیں جو پاکستان نے گرا دیے ہیں۔ 3 پاکستان نے اب تک گرا چکے ہیں۔ اسی طرح ناظرین جو ایک لکی مروت میں، کیونکہ یہاں پہ بھی پاکستان کنٹرول کر رہا ہے، ملک کے اندر جو انسرجنسی ہے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں، ان تنظیموں نے جو کلدن تنظیمیں ہیں انہوں نے باقاعدہ اعلانات کیے ہیں کہ افغانستان پہ حملے ہو رہے ہیں، پاکستان پہ حملے تیز کیے جائیں۔ تو جو دراندازی کی کوشش فینسنگ کاٹ کے داخل ہوتی ہیں اور جو دور دشوار گزار راستوں سے داخل ہوتے ہیں ان کا آنا جانا لگا رہا ہے، اور اب کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ لکی مروت میں پولیس اسٹیشن پہ جو بم پھینکا گیا ہے اس میں 6 پولیس اہلکار جو ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ کارروائیاں پاکستان یہاں پہ بھی لڑ رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ کارروائیاں کر رہا ہے افغانستان میں۔ تو افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات اب بھی چل رہے ہیں اور چینی سفیر کے تھرو چل رہے ہیں اور انقرہ میں چل رہے ہیں اور سعودی عرب مدد کر رہا ہے، جب بھی ایسی خبریں زیادہ ہو جاتی ہیں پاکستان کے بیچ میں ایئر اسٹرائک ہو جاتا ہے۔ کوئی بڑی سفارتی اب تک پاکستان کی بات چیت نہیں چل رہی۔ چین البتہ کوشش کر رہا ہے، مگر جب آپ نے ترکی کو، سعودی عرب کو جو پاکستان کے اہم دوست ہیں، قطر کو، جب آپ ان کو آپ نے ریفیوز کر دیا تو چین نے تو 6 ماہ پہلے ہی پاکستان اور افغانستان کی صلح کرنے کی کوشش کی تھی۔ پاکستان صرف صلح ایک ہی چیز پہ کرے گا کہ وہاں پہ دہشت گردی، شدت پسندی کو یہ اڈے فراہم نہ کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں، اپنے بارڈر کو پراپرلی مینیج کریں۔ دونوں طرف سے بارڈر کو پراپر مینیج کیا جاتا ہے، یہ باقاعدہ ریٹرن میں پاکستان کو دینا ہوگا، جو افغان طالبان کے لیے انتہائی مشکل ہے۔ آگے جا کے ناظرین اگر پاکستان ایسی مزید کارروائیاں جو ہم بار بار کہتے تھے کہ ہفتے ایک میں اگر کوئی بڑی کارروائی پاکستان میں ہوتی ہے تو پاکستان نے اب یہ راستہ کھولا ہوا ہے۔ افغان طالبان ان کو سمجھ آ رہی ہے، بڑی لیٹ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری جو ہے وہ فضائیہ نہیں ہے اور ہماری فضائی حدود کو پاکستان گزشتہ 6 ماہ سے استعمال کر رہا ہے۔ تو اہم ٹارگیٹڈ کو پاکستان نے نشانہ بنایا اور ڈیفینیٹلی ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے ان کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جس پہ پاکستان یہ کارروائیاں اب جنہوں نے چھپایا ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو افغان سیکیورٹی فورسز کو سیدھا پاکستان ٹارگیٹ کر رہا ہے، جو وہاں پہ سیویلینز ہیں۔ کولیٹرل ڈیمیج تھوڑا بہت اگر بیچ میں سامنے آ گیا، اللہ نہ کرے کہ ہو، مگر ایسے حملوں میں پھر سامنے کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ آتا ہے، جو قریبی مکانات ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ پکتیا میں اور خوست میں، کندہار میں اور کابل میں وہاں پہ ایک خوف کی فضا ہے۔ وہاں سے جب پاکستان کے علاقوں میں چوکیوں پہ فائرنگ ہوتی ہے اور پاکستان جواب میں بھاری ہتھیار استعمال کرتا ہے تو دونوں اطراف سے باجاوڑ میں، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، کرم میں، ان علاقوں میں، مومن میں، خیبر میں، یہاں پہ بھی عوام جو ہے وہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اس طرح وہاں پہ پکتیا میں، پکتیکا میں، خوست میں، ننگرہار میں، اور اب یہ جو پاکستان کے بڑے حملے ہوتے ہیں اس سے زیادہ عوام جو ہے وہ وہاں پہ ڈر اور خوف جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پہ تو نقل مکانی کر کے ان کو نکالا جا سکتا ہے، مگر ایسے معاملوں میں جب یکدم حملے ہوتے ہیں اور پاکستان نے یہ کارروائیاں جو ہیں وہ ٹارگیٹڈ کارروائیاں کی ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں کی ہیں، تو اس طرح کی کارروائیاں ناظرین آگے بھی چلتی رہیں گی اور اب افغان حکومت کے لیے آگے مزید مشکلات آئیں گی۔ ناظرین پاکستان، جو ہم پہلے کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ایک فریق کے طور پہ ایک ملک کے ساتھ یا خلیجی ممالک میں صرف سعودی عرب کے ساتھ نہیں کھڑا۔ پاکستان کا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، مگر پاکستان اس ٹائم پہ اگر آپ دیکھا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں اطراف سے پاکستان فریق ہے، کیونکہ پاکستان سفارتکاری کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کی پہلی جو پریارٹی ہے وہ یہی ہے کہ عرب ممالک پہ حملے نہ ہو۔ اب وہ جو حملے مسلسل ہو رہے ہیں، آپ اگر اس میں دیکھ رہے ہیں تو سعودی عرب پہ جو حملے ہیں اس میں 90% کمی آئی ہے۔ پھر بھی پاکستان چاہتا ہے کہ یہ حملے جو ہیں یہ نہ ہوں۔ پاکستان ناظرین ہم کہتے ہیں کہ ان چند ممالک میں سے، بلکہ ایک گنے چنے 1-2 ممالک میں پاکستان ہے جو ایران کو بھی قبول ہے اور خلیجی ممالک کو بھی پاکستان قبول ہے۔ پاکستان کی یہ کریڈیبلٹی ہے۔ اور سعودی عرب میں ناظرین اس ٹائم پہ جو پاکستان کے وزیر اعظم، آرمی چیف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور عاصم منیر اور شہباز شریف جو بیٹھے، ان کی محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ وہ آگے کے حالات طے کرنے کے لیے ہے، کیونکہ آگے ناظرین اب آپ کو دکھائی دے گا جو امریکی اڈے ہیں جو 36 سال سے امریکہ کی حفاظت کے، سعودی عرب کی حفاظت کے لیے خلیجی ممالک میں اور اسپیشلی سعودی عرب میں موجود تھے،
اب عرب ممالک کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ اڈے بیسیکلی ہماری حفاظت کے لیے نہیں ہے، یہ تو جاسوسی کے لیے ہیں اور ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہم اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری اور اربوں ڈالر اس مد میں دے رہے ہیں کہ یہ لوگ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ تو اب آگے آنے والے چند سالوں میں آپ کو دکھائی دے گا، ایک تو عرب ممالک میں ایک بار یونٹی پیدا ہوگی۔ عرب ممالک نے یہ بھی طے کر لیا ہے کہ اگر موجودہ رجیم ایران میں چینج نہیں ہوتی، جس کے اثرات دکھائی نہیں دے رہے، تو پھر گلف ممالک کے لیے چودراہٹ جو ہے وہ ایران کی بنی رہے گی، کیونکہ جو اسرائیل چاہ رہا تھا اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے، تو اس میں وہ ناکام رہا۔ آپ نے کوشش کی، پہلی کوشش آپ کی یہی تھی کہ ایران میں آیت اللہ خامنائی کو شہید کرنے کے بعد وہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، رجیم چینج ہو جائے گا۔ دوسری کوشش آپ کی یہی تھی، وہاں پہ آپ نے مظاہرے وغیرہ کیے، اس میں بھی آپ ناکام رہے۔ تیسری یہ کوشش آپ کی یہی ہے کہ کردوں کو آپ نے اٹھایا کہ کرد کسی طریقے سے اس جنگ میں کود جائیں، کردوں نے بھی انکار کر دیا۔ اور جو چوتھی بڑی وجہ جو تھی کہ آپ عرب ممالک میں کچھ حملے قصداً عملاً جو ہے وہ عربوں پہ ایران کی طرف سے کیے جاتے ہیں، جس میں ایران ملوث نہیں ہوتا، تاکہ خلیجی ممالک اس جنگ میں کود جائیں، اس میں بھی آپ ناکام رہے۔ تو ناکامی یہی ہوتی ہے ناظرین، اس ٹائم پہ جو کامیابی ہے وہ ایران کے ہاتھ لگی ہوئی ہے۔ اس ناکامی کے بعد جو جنگ پھیلی ہے یہ پوری طاقت ایران کے ساتھ ہے، اور ایران اور خلیجی ممالک کے مابین پاکستان تو ایک کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ نہ تو پاکستان ایران کے خلاف حملہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی سعودی عرب پہ جو بڑے حملے اگر آگے ہوں گے آگے جا کے، پاکستان اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ تو پاکستان کیونکہ ڈیفنس پیک میں ہے، ایک دفاعی معاہدے کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ہے، اور سعودی عرب کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان اس ٹائم پہ مشکل میں ہے، معاشی طور پہ بھی مشکلات ہیں، اور ساتھ ہم افغانستان کے ساتھ ایک جنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم پہ جو افغانستان کی جنگ مسلط ہے، یا ہم نے وہاں پہ جو ہماری اس ٹائم پہ لڑائی جاری ہے، تو سعودی عرب ہمارے لیے نہیں آ رہا، مگر سعودی عرب ہمیں سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہوتا، جنگ آپ کو خود لڑنی پڑتی ہے۔ عرب ممالک میں چونکہ ان کے پاس اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے بعد سب سے بہترین امریکہ کے فائٹر جیٹ 232 کے قریب تو ان کے پاس F-16 اور F-15 ہے۔ اس طرح یورپ کے ٹائفون جو ہیں وہ ان کے پاس 70-72 ہیں سعودی عرب کے پاس، مگر صرف اسلحے سے اور فضائیہ سے جنگ نہیں لڑی جاتی۔ ایران جو جنگ لڑ رہا ہے وہ جذبے سے لڑ رہا ہے۔ آپ ایران کو ناظرین دیکھیں کہ ان کا جو جذبہ ہے اور ایمانی قوت ہے وہ اس سے لڑ رہے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم تھوڑا عرب ممالک تھوڑا سے پھسل گئے، کیونکہ ایمان کا جو جذبہ ہے وہ ہم ایران میں اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپنلی لڑ رہا ہے، اور ایسی طاقتوں کے خلاف لڑ رہا ہے جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں۔ ایران کو تباہ کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی ہے۔ اور ایک سمپل سا سوال ہے ناظرین کہ عرب ممالک کیا کر لیں گے، یا پاکستان اگر ایران پہ حملہ کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ دنیا کی سپر طاقت امریکہ ہے، اسرائیل کے پاس دنیا کے بہترین جیٹس ہیں، دنیا کے بہترین میزائلز ہیں۔ ایران پہ اتنے حملے ہو چکے ہیں، اس سے زیادہ ایران کو مزید کیا تباہ کیا جائے گا؟ ایران کو تو پتہ ہے کہ ہم جس حالات میں ہیں، مشکل فیز ہے ان کے لیے، تو اس سے زیادہ جو دنیا میں سب سے زیادہ 200-150 کے قریب فائٹر جیٹ آ کے، وہ بھی 5th جنریشن کے جو ریڈار پہ نظر نہیں آتے اور 500-400 کلومیٹر سے وار بھی کرتے ہیں، وہ آ کے حملے کر رہے ہیں۔ تو اگر پاکستان اور سعودی عرب مل کے عرب ممالک بھی حملے کر دیں، تب بھی یہی حالات ہوں گے جو اب بن رہے ہیں۔ اس جنگ سے پاکستان نے سعودی عرب کو دور رکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب چاہتا تھا کہ ریٹیلیٹ کرے اور پاکستان بھی ساتھ کرے۔ کچھ پاکستان کی انٹیلیجنس شیئرنگ تھی کہ آپ کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس جنگ میں پھر عرب اور ایران مد مقابل ہوں گے، یہ باقی ممالک نکل جائیں گے۔ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ناظرین، زیادہ تر جو ابھی تک ٹارگٹ کیا ہوا ہے وہ متحدہ عرب امارات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ایک فائنینشیل ہب ہے، اور وہاں پہ زیادہ تر اڈے جو کہا جا رہا ہے کہ اڈے اب بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ ایک تو جو ان کے ابراہیم ذوالفقاری ہیں جو ان کے ترجمان ہیں افواج کے، ان کا کہنا ہے کہ 11,000 امریکی جو ہیں وہ اس ٹائم پہ بھی خلیجی ممالک میں موجود ہیں، ہوٹلز میں ہیں اور اپارٹمنٹس میں ہیں۔ ان کو اپارٹمنٹس اور ہوٹل نہ دیے جائیں، خیال کیا جائے، ان کے ہمیں تفصیل بتائی جائے، کیونکہ انہوں نے چھپ کے ایک ہیومن شیلڈ جو ہے وہ اپنے آپ پہ لگائی ہے، اور عربوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ رہائشی علاقوں میں جو ہیں وہ اس ٹائم پہ آباد ہیں۔
نیو یارک ٹائم کا کہنا ہے کہ اب تک جو سیٹلائٹ تصاویر سامنے آئی ہیں اس میں جو ڈرون حملے اور میزائل حملے ہوئے ہیں تو 17 سے 18 فوجی سفارتی فضائی تنصیبات جو ہیں اس کو کافی نقصان پہنچا ہے، جو ایران نے امریکہ کا کافی نقصان کیا ہوا ہے۔ ایران نے خلیجی ممالک میں 3133 کے قریب اب تک جو ہے وہ میزائلز اور ڈرون جو ہیں ان خلیجی ممالک میں بھیجے ہیں۔ اس سے زائد تعداد میں انہوں نے جو اس ٹائم پہ خیفہ کو، یروشلم کو اور تل ابیب کو جو نشانہ بنایا ہے اپنے بیلسٹک میزائل سے، اپنے ہائپرسونک میزائل سے، جو آواز کی رفتار سے 14-15 گنا، 12 سے 15 گنا، جو اب تک تصدیق مکمل نہیں ہوئی مگر چونکہ آواز کی رفتار سے 12 سے 15 گنا بتایا جا رہا ہے میک، اس سے یہ ہائپرسونک جو ہے وار کرتے ہیں، جسے روکنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ جو مسلم ممالک ہیں، ایران کا یہی کہنا ہے کہ ریڈار سسٹم وہاں پہ ہیں، ہم ان ریڈار سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسی سے ہماری انفارمیشن جاتی ہے کہ ایران کے ڈرونز اور میزائل لانچ ہو گئے ہیں، ان کو اسرائیل کی طرف سے روکا جائے۔ یہ مسلم ممالک یہ کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں پہ اڈے موجود ہیں، وہاں پہ تھاڈ اور پیٹریاٹ کے دنیا کی جدید دفاعی نظام موجود ہیں، لہٰذا وہاں پہ امریکی موجود ہیں، ان کی بیسز ہیں۔ جب تک یہ ہوں گے ہم ان پہ حملے جاری رکھیں گے۔ تو ان کی ناظرین، جب ایک ملک پہ، جیسا ہم نے کل بھی کہا ہے کہ آپ امریکہ 11,500 کلومیٹر آپ سے دور ہے، نہ ہی اتنی میزائل کی کیپیسٹی اب تک بنائی ہوئی ہے، اتنی رینج کی میزائل ایران کے پاس ہیں، انہوں نے اپنے یہ ایک دشمن ٹارگٹ کیا ہوا ہے اسرائیل، اور ان کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اڈے کہاں پہ ہیں خلیجی ممالک میں۔ جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایک وصیت ہی کی تھی کہ آپ نے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، امریکہ کو اگر آپ نے زور دینا ہے، اور یہ 36 سال بعد عرب ممالک سے یہ سارے نکل رہے ہیں۔ تو آپ کو ناظرین آگے جا کے جو پاکستان کا کردار ہے، پاکستان بڑا اچھی طریقے سے پلے کر رہا ہے۔ جو پاکستان نیوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نیوی نے جو ہے وہ اپنا ہرمز کے قریب اتار لیا۔ ناظرین، اپنا ہرمز جو ہے امریکہ نے دعویٰ کیا تھا، ان کی نیوی بھی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ جو شپمنٹ کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں، جو انشورنس کی کمپنیاں ہیں، وہ امریکی نیوی سے بات کر رہے ہیں کہ اپنا ہرمز سے ہمارے جہاز گزرنے دیں۔ امریکہ نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنا ہرمز پہ ہم نے اتنے بحریہ کے جہاز جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں ایران کے، کہ اس کے بعد وہ اس قابل نہیں ہے۔ حالانکہ 15-15 16-16 فٹ کی کشتیوں کو تباہ کیا گیا ہے، جو 15-20 کشتیاں تھیں ان کو وہ بحری جہاز بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا تھا کہ کنٹرول ہمارے پاس ہوگا اور تیل جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے رواں دواں ہوگا۔ ناظرین، ابنائے ہرمز ایک ایسی جگہ ہے جو اس جنگ کا تعین کر رہی ہے کہ جنگ کون جیت رہا ہے۔ ابنائے ہرمز جس کے کنٹرول میں ہے، جنگ وہی جیت رہا ہے۔ اب تک ایران کے کنٹرول میں ہے، اور 1 لیٹر تیل بھی ان کی مرضی سے وہاں سے آپ نہیں اٹھا سکتے۔ پاکستان نے جو وہاں پہ محافظ البحر جو اپنا آپریشن لانچ کیا ہے، جو نیشنل پاکستان کا شپنگ اینڈ میری ٹائم جو ٹریڈ ہے پاکستان کی، اس کے تحفظ کے لیے پاکستان نے اپنی بحریہ کو اتارا ہوا ہے، اور پاکستان خلیجی ممالک کے جو تیل پاکستان کی طرف آ رہا ہے اس کو اپنی طرف ریسکیو بھی کر رہا ہے۔ جو خبریں پاکستان کے خلاف متضاد پھیلائی جا رہی ہیں کہ اپنا ہرمز کے قریب پاکستان کی نیوی ایران کو ڈرانے کے لیے پاکستان نے اتاری ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پاکستان، ایران، میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں کہ ایران اور پاکستان یہ ایسے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ ہم نے پہلے بھی ایک دوسرے پہ تھوڑی بہت بمباری کی تھی 1 سال 1.5 سال پہلے، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں ممالک بڑے قریب آ گئے تھے، فوری طور پہ ان کے جو سربراہان تھے وہ پاکستان آ گئے تھے، اور پاکستان نے بھی بڑے اچھے ریلیشن جو ہیں وہ ایران سے قائم کر رکھے ہیں۔ تو پاکستان آگے اگر آپ دیکھیں گے تو پاکستان کی جو جیت مجھے نظر آ رہی ہے کہ امریکہ کے اس خطے سے جو بوریا بستر ہے وہ لپیٹا جا رہا ہے، اور خلیجی ممالک آگے جو طے کریں گے وہ اپنا ایک، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو سیف کرنا ہے کہ ایران دوبارہ چودھری بھی بن گیا اور ہم پہ دوبارہ حملے بھی کوئی نہ ہو، تو لہٰذا وہ جو ہے گلف ممالک اب اکٹھے اپنے سیکیورٹی کا اور اپنے دفاع کا پلان بنائیں گے، جس میں پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ مطلب پاکستان جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گیا۔ اب پاکستان کے اڈے آپ کو وہاں پہ دکھائی دیں گے عرب کے بعض ممالک میں، قطر میں، عمان میں آپ ایکسپیکٹیشن ہے، اور سعودی عرب میں، کہ پاکستان امریکہ کے اڈوں کو ریپلیس کر کے پاکستان کے اڈے وہاں پہ ہوں گے۔ یہ آپ دیکھ لیں گے آگے آنے والے دنوں میں۔ تو پاکستان کی الحمدللہ پوزیشن بھی بہتر ہو رہی ہے،
اور پاکستان ان دو ممالک کے مابین پل کا کردار ادا کر رہا ہے، گارنٹر کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان دونوں اطراف سے۔ یہ ایسی خارجہ پالیسی ہے، اگر آپ دیکھیں ناظرین چین کو اور روس کو، تو چین اور روس جب ووٹنگ ہو رہی تھی خلیجی ممالک کے خلاف تو وہ اس سے سائڈ پہ ہو گئے، مگر ایران پہ جب حملے ہوئے اس کی انہوں نے مذمت کی اور قرارداد میں پیش آگے رہے۔ امریکہ نے وہ قرارداد جو ہے وہ ویٹو کی، مذمت کی، مگر روس اور چین جو ہے سائڈ پہ رہے۔ اب چین نے بھی کل جو ہے پاکستان کا طریقہ کار اپنا لیا ہے کہ ایران کے جو حملے خلیجی ممالک پہ ہیں اس کی مذمت کی ہے۔ خلیجی ممالک میں ناظرین ویسے بھی ہمارے جو ریمیٹنسز ہے وہ وہاں سے آتے ہیں، اور ہماری جو ایکسپورٹ آپ کہہ لیں اس سے ڈبل ہمارے ریمیٹنسز ہیں۔ اللہ نہ کرے وہ رکتے ہیں تو بڑا مسئلہ آتا ہے۔ یہ ہم جذباتی باتوں سے ہٹ کے بھی سوچنا پڑے گا کہ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات جو ہیں، جہاں پہ زیادہ تر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، ان میں پاکستان کے لاکھوں لوگ ہیں، قطر میں ہیں، عمان میں ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں جو 40-45 لاکھ کے قریب ہیں تو پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہمارے یہ 45 لاکھ لوگ جن کی فیملیاں اس ٹائم پہ خوشحال ہیں اور زندگی اچھی بسر کر رہے ہیں، وہ بھی بے روزگار ہو جائیں گے، اور ہم پہ ایک بڑا جو ہماری امپورٹ سے ڈبل ہمارے ریمیٹنسز ہیں ان کا ہمیں کافی نقصان ہوگا۔ تو اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ سکتی ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اس حساب سے بات کرنی پڑے گی۔ ایران اپنے مفاد میں جو کر رہا ہے ایران ٹھیک کر رہا ہے۔ ایران خلیجی ممالک پہ حملے کر رہا ہے، امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ جو حملے کر رہے ہیں وہ رہائشی علاقوں پہ کر رہے ہیں، اڈوں پہ حملے نہیں کیے جا رہے۔ باقی ناظرین جو چین نے خلیجی عمان میں لویو وانگ کے نام سے ایک اپنا بحری جہاز جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے، جو جاسوسی پلیٹ فارم اس ٹائم پہ استعمال ہو رہا ہے، 5 بڑے ریڈار اس میں موجود ہیں، اور یہ ساری معلومات جو ہے وہ اس ٹائم پہ چین کے وہ بحری جہاز جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ ایران کی کامیابی کا راز ان کے دوست ممالک جو خفیہ مدد ان کی کر رہے ہیں، جس میں روس بھی شامل ہے اور جس میں چین بھی شامل ہے۔ اور چین کے بارے میں ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ بیڈو سسٹم، سیٹلائٹ سسٹم ان کا استعمال ہو رہا ہے، نیویگیشن سسٹم ان کا استعمال ہو رہا ہے، اور ایران اس ٹائم پہ جو حملے کر رہا ہے وہ بالکل نشانے پہ بنا رہا ہے۔ ایران کی جو تیل کی تنصیبات کو تباہ کیا جا رہا ہے، اسی طرح عمان کی بندرگاہوں پہ جو تیل کے ذخائر ہیں ان سے بھی شعلے اٹھ رہے ہیں، ان کو بھی ناظرین تباہ کیا جا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ میں اگر تیل اور گیس ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایشیا ممالک اور یورپ کے ممالک کس طرف جائیں گے؟ یہ روس کی طرف جائیں گے اور امریکہ کی طرف جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو بھی پوری دنیا کی یہ اس ٹائم پہ جو نظر ہے وہ ایران کی اس جنگ پہ ہے۔ خلیجی ممالک جو ہیں وہ کافی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، پاکستان بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھنا ہوگا۔ ناظرین مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ رمضان ہے، زیادہ بول نہیں سکتے، دوست ویسے بھی گلہ کر رہے ہیں کہ آپ کی ویلاگ آدھے گھنٹے پہ پہنچ گئے ہیں۔ بڑی مہربانی ناظرین ہمارے ویلاگ کو دیکھنے کا، مشکور ہوں آپ کی محبت کا۔ ہماری ویڈیوز ماشاءاللہ اچھی جا رہی ہیں۔ اگلے ویلاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، جو خبریں مزید آئیں گی۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔